السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دوئم مضمون اردو سلاٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ ریڈنگ بک سبق نمبر 15 وقت کی پابندی، پڑھائی کتاب صفحہ نمبر 67 68 69 پڑھیں گے۔ مشق کتاب صفحہ نمبر 70 71 72، ورک بک سبق نمبر 15 صفحہ نمبر 22 23 24، اردو بھی ورک بک صفحہ نمبر 49 سے 52 تک بک پر حل کریں گے۔ سبق نمبر 15 ہے وقت کی پابندی۔ تدریسی مقصد ہے طلبہ اس سبق کے مطالعے کے بعد وقت کی پابندی کی قدر و منزلت سے آگاہ ہوں گے، واقف ہو سکیں گے اور روزمرہ زندگی میں وقت کی پابندی کی اہمیت کو سمجھیں گے، کیونکہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے وقت کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اریج اسکول پہنچی تو دعا ہو چکی تھی، طالبات اپنی جماعت میں جا چکی تھیں۔ آج وہ اسکول دیر سے پہنچی تھی۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، اریج آج کیا بات ہے، آج تم دیر سے اسکول پہنچی ہو؟ اریج جی رات دیر سے سوئی تھی۔ استانی صاحبہ کیا آپ نے اسکول سے ملنے والا گھر کا کام کیا ہے؟ اریج نہیں استانی صاحبہ۔ استانی صاحبہ تو پھر آپ کی رات کو دیر سے سونے کی کیا وجہ تھی؟ اریج شرمندہ ہوتے ہوئے آہستہ سے ٹیلی ویژن پر کرکٹ کا میچ دیکھ رہی تھی۔ استانی صاحبہ سمجھاتے ہوئے، اریج وقت بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرو، ہر کام وقت پر ہونا چاہیے۔ جلدی سونا اور صبح اٹھنا بہت اچھی عادت ہے، وقت پر اسکول پہنچنا ضروری ہے، پڑھائی اور تفریح کا وقت مقرر ہونا چاہیے۔ عائشہ ہمارے ٹیلی ویژن دیکھنے کا بھی وقت مخصوص ہونا چاہیے، مگر پہلے اسکول کا کام کرنا ضروری ہے۔ استانی صاحبہ شاباش، تم نے بہت اچھی بات کی ہے۔ بچوں ایک بات یاد رکھو، جو بچہ اپنا سارا وقت صرف کھیل کود میں ضائع کرتا ہے، اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو جاتا، بیزار ہو جاتا، پڑھنے کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا۔ ہمیں کھیلنے کے وقت کھیلنا اور پڑھنے کے وقت پڑھنا چاہیے۔ وقت کی پابندی نہ کرنے والے زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ بچے جی استانی صاحبہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ استانی صاحبہ وقت کی پابندی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ قدرت کے سارے ہی کام اپنے اپنے وقت پر ہوتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی اس کی مثال دے گا؟ سلوہ استانی صاحبہ میں بتاؤں؟ سلوہ سورج اپنے وقت پر نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ استانی صاحبہ نے اشارے سے سر ہلا کر اشارہ کیا، ہاں کا اشارہ کیا تو سلوہ نے اپنا جواب بتایا۔ استانی صاحبہ اب کچھ بچے اور مثالیں بھی دیں۔ اقرا 5 نمازوں کا وقت مقرر ہے۔ نمرہ موسموں کے آنے جانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ردا دن اور رات کا وقت بھی مقرر ہے۔ استانی صاحبہ شاباش، پیارے بچوں یاد رکھو، کام میں وقت کی پابندی نہ ہو تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے ہر کام وقت پر کرنے کی عادت ڈال لو۔ بچے جی استانی صاحبہ ہم اب اپنے سارے کام وقت پر کیا کریں گے۔ استانی صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں کامیاب کرے۔ بچے آمین۔ دیکھا بچوں، ہم نے اس میں وقت کی قدر کے بارے میں پڑھا تو ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ جی اب ہم اس کی مشق کریں گے جو صفحہ نمبر 70 پہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں، کامیابی، وقت، قیمتی، پابندی، مقرر۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، پڑھائی اور تفریح کا وقت مقرر ہونا چاہیے، وقت کی پابندی نہ کرنے والے زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا،
کام میں وقت کی پابندی نہ ہو تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 5 سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں پڑھیں گے۔ اریج اسکول پہنچی تو دعا ہو رہی تھی، طالبات جماعت میں جا چکی تھی، بچے کھیل رہے تھے، پڑھائی ہو رہی تھی۔ تو اس میں ہمارا درست جواب ہے طالبات جماعت میں جا چکی تھیں۔ نمبر 2 ہے زندگی کی کامیابی ہے وقت ضائع کرنے میں، وقت کی پابندی کرنے میں، کھیلنے میں، دوسروں کا خیال رکھنے میں۔ تو اس میں یقیناً آپ سب کو پتہ ہوگا ہمارا درست جواب ہے وقت کی پابندی کرنے میں۔ اریج اسکول دیر سے پہنچی کیونکہ وہ رات سو رہی تھی، کھیل رہی تھی، ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی۔ تو آپ سب کو پتہ ہے ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ نمبر 4 ہے وقت بہت قیمتی چیز ہے، اس کی کریں حفاظت، قدر، احتیاط، سنبھال۔ تو کیا ہے درست جواب؟ قدر، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے آپشن ہمارے پاس، زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام کریں وقت پر، مکمل، ادھورا، پورا۔ تو وقت پر جو بھی کام کریں گے اس میں ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ ہمارا درست جواب ہے وقت پر۔ سوال نمبر 6 ہے درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے۔ ہر کام مقرر وقت پر کرنا چاہیے، درست۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، درست۔ جلدی سونا اور سویرے اٹھنا بری عادت ہے، کراس۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، درست۔ ٹک کا نشان لگائیں گے آپ۔ تفریح کا وقت مقرر نہیں ہونا چاہیے، کراس۔ جی پیارے بچوں آپ دیکھیں گے سوال نمبر 7 کالم الف کو کالم ب سے ملائیں گے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، 5 نمازوں کا وقت مقرر ہے، وقت کی قدر کرو۔ گرامر ہے ہمارے پاس اسم اشارہ، وہ اسم ہے جس میں کسی دور یا نزدیک کی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ اشارہ دور کی چیز کی طرف ہو تو وہ، ان، اس وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اشارہ نزدیک کی چیز کی طرف ہو تو یہ، ان، اس وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے دیے گئے اسم اشارہ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ہمارے پاس دیے گئے الفاظ یہ، وہ، اس، اس، ان، ان۔ یہ میری بلی ہے، وہ فرحان کا طوطا ہے، اس بلی کی 4 ٹانگیں ہیں، اس طوطے کی چونچ لال ہے، ان دنوں میں سردی ہے، ان دنوں میں گرمی تھی۔ اب ہم اپنے ورک بک پر سبق نمبر 15 وقت کی پابندی حل کریں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے، اپنی ورک بک پہ اسی طرح سے کام کریں گے۔ املا کے الفاظ ہیں پڑھائی، تفریح، مقرر، ضائع، نقصان۔ آپ اس کو پیاری سی خوشخطی کی رائٹنگ میں لکھیں گے، رائٹ کریں گے اس کو۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیے۔ قیمتی، مہنگا، تفریح، کھیل کود، مقرر ہونا، پابند ہونا، پابندی، ذمہ داری کی عادت۔ اب ہم جملے بنائیں گے۔ وقت ایک قیمتی خزانہ ہے، پابندی، ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ قدر، وقت کی قدر کرو۔ قیمتی، علم ایک قیمتی دولت ہے۔ نقصان، جھوٹ بولنے والا نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ ان الفاظ سے اور جملے بھی بنا سکتے ہیں اپنے دماغ سے، اپنی ذہانت سے۔ سورج، چاند اور ستارے کس طرح وقت کی پابندی کر رہے ہیں، سوچئے اور جواب دیں۔ اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائی کے ساتھ مل کر بھی اس کام کو کر سکتے ہیں۔ سورج اللہ کے حکم کے مطابق دن کو نکالتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے۔ چاند اور ستارے رات کو نکلتے ہیں، اسی طرح یہ وقت کی پابندی کر رہے ہیں۔ جی اب ہم ان کے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔
آپ بھی میرے ساتھ رہیں اور اپنے سوال کے مطابق اس کا جواب رائٹ کریں۔ اریج دیر سے اسکول کیوں پہنچی؟ کیونکہ اریج رات کو دیر سے سوئی تھی، اس لیے وہ اسکول دیر سے پہنچی۔ سوال نمبر 2 ہے، کس بچے کا جی پڑھائی میں نہیں لگتا؟ جو بچہ اپنا سارا وقت کھیل کود میں ضائع کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، قدرت کے کون کون سے کام اپنے وقت پر ہوتے ہیں؟ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، رات اور دن کا آنا جانا اور موسموں کا تبدیل ہونا مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، زندگی میں کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ زندگی میں کامیابی کے لیے ہر کام وقت پر کرنا ضروری ہے۔ وقت کی پابندی پر 3 جملے تحریر کریں۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ وقت کی پابندی کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ قدرت کے سب کام مقررہ وقت پر ہوتے ہیں۔ جی اب ہم اپنے اردو ورک بک میں حصہ بھی پڑھیں گے۔ رہنما لکھائی، عید الفطر۔ رہنما الفاظ، سال میں 2 عیدیں، روزوں کا انعام، فطرانہ دینا، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، عید کی نماز پڑھنا، رشتہ داروں سے ملنا، عیدی وصول کرنا، سیر و تفریح کرنا، مزے کے کھانے کھانا۔ یہ ہماری تخلیقی کاوش ہے۔ رہنما لکھائیے، آپ کو نکات دیے گئے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنا مضمون لکھیں گے۔ ہم سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے روزوں کا انعام ہے۔ اس عید پر ہم غریبوں کو فطرانہ دیتے ہیں۔ عید کے دن ہم غسل کرتے ہیں۔ اس دن ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ سب لوگ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ جاتے ہیں۔ نماز کے بعد سب اپنے رشتہ داروں سے عید ملتے ہیں۔ اس عید پر چھوٹے بڑوں سے عیدی وصول کرتے ہیں۔ لوگ عید کے دن خوب سیر و تفریح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزے کے کھانے بھی کھاتے ہیں۔ جی بیٹا ہم اپنے اردو ورک بک پڑھیں گے اب حصہ بھی۔ وہ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس میں کسی دور یا نزدیک کی چیز، جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ اشارہ دور کی چیز کی طرف ہو تو وہ اس وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اشارہ نزدیک کی چیز کی طرف ہو تو یہ ان، اس وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے اپنی ریڈنگ بک میں بھی اسم اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ دوبارہ ذہن نشین کر لیں۔ دیے گئے اسم اشارہ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ، وہ، اسے، اسے، ان، ان۔ وہ ہاشم کا بستہ ہے۔ یہ زوہا کی گڑیا ہے۔ اس گھر میں 4 کمرے ہیں۔ ان دنوں خزاں کا موسم ہے۔ ان دنوں بہار کا موسم تھا۔ دیے گئے الفاظ کو غور سے پڑھیے اور بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کس چیز کا منظر آتا ہے۔ کنواں، فصلیں، کھیت، مرغیاں، کچے مکان، ٹریکٹر، ٹیوب ویل، بیل، گاؤں۔ تو یہ سینٹر میں جو لفظ ہم نے لکھا گاؤں، یہ ساری چیزیں گاؤں میں ہوتی ہیں۔ دیہات میں جائیں تو آپ میں سے بہت سے بچوں نے یہ سب کچھ دیکھا بھی ہوگا۔ باغ، جانور، بچے، جھولے، درخت، پنجرے، کنٹین، شہر، یہ ساری چیزیں آپ شہر میں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد میں کہ یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ وہ شہر کا ماحول ہوتا ہے اور دوسری طرف گاؤں کا ماحول ہے۔ اس کے ہمیں بتایا گیا کہ گاؤں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور شہر میں کیا ہوتی ہیں۔ اب ہمارے پاس تحفے میں عبارت ہے ریلوے اسٹیشن۔ ایک دن فاہد اپنے ابو کے ساتھ عدیل صاحب کے گھر گیا۔ ان کا گھر ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر ملازم تھے۔ فاہد شربت پی ہی رہا تھا کہ اسے ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ عدیل صاحب نے فاہد کا شوق دیکھ کر کہا، چلو آؤ تمہیں ریلوے اسٹیشن کی سیر کرواتے ہیں۔
فاہد اپنے ابو اور عدیل صاحب کے ساتھ ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ عدیل صاحب نے سب سے پہلے اسے ٹکٹ گھر دکھایا۔ انہوں نے بتایا مسافر یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں۔ وہاں انتظار گاہ بھی موجود تھی۔ یہاں مسافر آرام سے بیٹھ کر ریل گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسٹیشن پر مسافروں کے کھانے پینے کا بھی مکمل انتظام تھا۔ پاس ہی پٹری پر ریل گاڑی کھڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر فاہد نے کہا، واہ ابو، ریل گاڑی کے سفر میں تو بہت مزہ آتا ہوگا۔ ابو نے کہا، ہاں بہت مزہ آتا ہے۔ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم ملتان ریل گاڑی پر جائیں گے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، عدیل صاحب کہاں ملازم تھے؟ اسٹیشن پر ملازم تھے۔ فاہد ابو کے ساتھ کہاں گیا تھا؟ فاہد ابو کے ساتھ کے دوست عدیل صاحب کے گھر گیا۔ عدیل صاحب نے فاہد کو ریلوے اسٹیشن پر کیا کیا دکھایا؟ ٹکٹ گھر، انتظار گھر، پٹری، ریل گاڑی۔ آپ کے خیال میں ریل گاڑی کے اسٹیشن آنے سے پہلے سیٹی کیوں بجتی ہیں؟ تاکہ پٹڑی خالی ہو جائے۔ کیا حقیقی زندگی میں بھی بچے ریلوے اسٹیشن دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور کیوں؟ جی ہاں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ گاڑیاں دیکھنے کے لیے لوگ ریل گاڑی کے علاوہ بھی آمد و رفت کے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً بعض تانگہ وغیرہ نیچے دی گئی جگہ پر چند مزید ذرائع آمد و رفت کے نام لکھیں: گاڑی، موٹر سائیکل، رکشہ، سائیکل۔ اس تفہیم سے بچوں آپ کو بہت سی معلومات ملی۔ آپ کو پتہ چلا کہ ریل گاڑی پہ اسٹیشن پہ بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ریل گاڑی کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ سب نے میرے ساتھ اپنے لیسن کو ریوائز کیا ہوگا، ذہن نشین کیا ہوگا۔ اچھی سی لکھائی میں آپ اپنی ورک بک پہ لکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ ہمارا کام مکمل ہو چکا۔ سے الحمدللہ اینڈ اللہ حافظ۔